ایکسپیرئنس سارا کیسے ملی سر سے اور کیسے دعا کا پتہ چلا؟ اچھا، میرا دعا کا ایکسپیرئنس ایسے ہے کہ میں شروع سے بتا دیتی ہوں تاکہ تو سے بیک گراؤنڈ پتہ چل جائے. سو مائی پیرنٹس اسپلٹ when I was like I think 8 months old, اور پھر I was with my brother اور she was a doctor and then she passed away when I was 11. تو اس کے بعد میں اپنے گرینڈ پیرنٹس کے پاس تھی, گرینڈ فادر اور میں ہوتے تھے اور میرے ماموں تھے. سو اٹ واز بیسیکلی می اینڈ مائی نانا. تو 2019 میں ہی پاسڈ اوے ان اکٹوبر. تو جب ان کی ڈیتھ ہوئی تو آئی فیلٹ لائک کہ میں پہلے بھی آئی واز لائک اے سینسیٹیو کڈ, مطلب آئی ہیڈ اے ہیپی چائلڈہڈ, لیکن آئی واز اے بٹ سینسیٹیو. تو میں مطلب دکھی رہتی تھی بچپن سے ہی, دکھی رہنے کا مجھے شوق ہے یا پتہ نہیں, میں دکھ جاتی ہوں, آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ دیٹ. تو 2019 میں when my grandfather passed away, تو اٹ فیلٹ لائک کہ the whole world had fallen apart because اس کے علاوہ یا ان سے میری اٹیچمنٹ ہو گئی تھی, وہ سک تھوڑے عرصے پہلے سے. تو مطلب آئی couldn't, مطلب میں باہر بھی گئی لیکن آئی couldn't, مجھے ان کے علاوہ آئی couldn't actually fathom a life without him around me, یا ان کے ساتھ میری ایسوسیشن زیادہ بلڈ اپ ہو گئی تھی when towards the ending years. جب ان کی ڈیتھ ہوئی تو آئی واز ریلی ڈپریسڈ, اور کافی زیادہ ڈپریس تھی میں. تو پھر میری خالہ ہوتی ہیں لاہور میں, تو شی ہیڈ نون ڈاکٹر صاحب, اور وہ ایک دفعہ ان کے پاس گئی تھیں سروسز میں, یا ان سے ان کی ملاقات تھی, تو مجھے ان کے پاس لے گئیں. بٹ آئی ڈونٹ نو اینی تھنگ اباؤٹ ہم بفور دیٹ کہ ان کے کیا ایسوسیشن ہے یا کیا. وہ مجھے بیسیکلی ویٹ لاس کے لیے لے کے گئی تھیں, کیا ڈپریشن کے لیے کہ یہ انگزائٹی اس کو ہو رہی ہے اور یہ اس کا ویٹ بہت زیادہ ہے, تو یہ کم اس کے لیے لے کے گئی تھیں. تو 2019 13 دسمبر کو آئی میٹ ہم فار دا فرسٹ ٹائم. اور میرا ایکسپیرینس یہ تھا کہ جب میں گئی تو انہوں نے پوچھا کہ آپ کس کے تھرو آئے ہیں. تو میں دل میں سوچا کہ ہی از اے ڈاکٹر رائٹ, ہی از سپوز ٹو ٹریٹ می, تو یہ مجھ سے یہ کیوں پوچھ رہے ہیں کہ کس کنیکشن سے آئے ہیں. تو پھر انہوں نے کہا کہ نہیں, یہ میرے لیے جاننا ضروری ہے, اٹس امپورٹنٹ. پھر انہوں نے میری ہسٹری لی, پھر انہوں نے مجھے چیک اپ کرے تھے. تو مجھے اس طرح ایک دم سے لگا کہ انہوں نے بہت پیار سے دیکھ رہے تھے, تو ہی انہوں نے پاؤں پہ ایسے پیار کیا. تو اس کو تو مجھے ایک سیکنڈ میں لگا کہ اس میں میری ساری انگزائٹی, اور آئی فیلٹ لائٹر اینڈ ہیپیئر. تو میں نے سوچا کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے. میں نے دیکھا کہ انہوں نے مجھے کوئی میڈیسن تو نہیں دی, یا مجھے کچھ انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا, ہی جسٹ ٹچڈ می اینڈ دین. تو میں ہاؤ ایم آئی فیلنگ سو بیٹر. تو میں ان کی طرف دیکھا تو وہ ہی واز اسمائلنگ. تو پھر انہوں نے خیر مجھے دعا کرائی. تو میرا پانی جو تھا وہ ہلکا سا سالٹی تھا, وازنٹ لائک میٹھا سالٹی کے بیچ میں, دے واز سم اسٹیٹ دوبارہ تھا. تو پھر انہوں نے خیر مجھے صرف کہا کہ آپ نے وہ حکیم صاحب کی طرف انہوں نے مجھے ریفر کر دیا فار ویٹ لاس, اینڈ انہوں نے مجھے کہا کہ آپ نے معنی سننا ہے فار 7 days. تو اس کے بعد میں نے واپس آ گئی, پھر میں نے معنی سنا, اینڈ اس سے مجھے بہت زیادہ ایک کمفرٹ فیل ہوتی تھی. مطلب سر کہ آپ رو سکتے ہیں اگر آپ کو رونا ہے اس میں, تو آپ نے اس کو میننگ نہیں سمجھنا, آپ نے بس اس کو سننا ہے. تو میں نے وہ سنا اینڈ آئی فیلٹ مچ بیٹر. جیسا مجھے جیسا لگا کہ جیسا کوئی ڈارکنیس یا آپ کے فلیش میں کوئی نیڈل ہوتی ہے جو کنٹینیوسلی ہرٹ کر رہی ہوتی ہے, تو وہ نکل گئی ہے اینڈ اسٹارٹیڈ ہیلنگ. یا جو ایک ڈپریشن یا جو ایک وہ تھی کہ نتھنگ ایلس نتھنگ میٹرز کی ایک جو اسٹیٹ تھی جس میں آپ کچھ بھی کر لو, سم تھنگ بیڈ سم تھنگ گڈ, کوئی بہت اچھا ہو جائے تب بھی, کچھ بہت برا ہو جائے تب بھی, جو آپ کو ایک نمنس کی فیلنگ تھی جو کانسٹنٹلی رہتی تھی, جو بچپن سے ہی آلموسٹ تھی, تو وہ ہٹنا شروع ہو گئی. پھر میں نے آئی وینٹ لائک 3 months بعد میں نے وہ سوپ ڈائٹ کر سکی نہیں کر سکی. پھر آئی وینٹ اگین. تو پھر انہوں نے کہا کہ آپ ڈاکٹر صاحب کے بعد انہوں نے دوبارہ ریفر کیا. پھر مجھے آئی گاٹ کووڈ, اور اس میں ڈاکٹر صاحب سے میرا کچھ ایسے سیشنس نہیں ہو رہے تھے. تو پھر سر کہ آپ وہاں پہ دعا سیشن میں آ جایا کرو. تو پھر بس میں آنا شروع ہو گئی, اینڈ دعا میں آگے کراتی ہوں تو لوگ میری بات سنتے نہیں ہیں. دے کویشچن اباؤٹ می کہ پہلے آپ نے نہیں سنی, یا مطلب کہ دے آسک می کہ ان کو میری مطلب دے ڈونٹ لسن ٹو می ڈائریکٹلی, یا وہ سنتے بھی ہیں تو وہ جیسا مجھے لگتا ہے کہ میں قائم نہیں ہوں اس لیے کہ میں کسی کو دعا کراتی ہوں تو وہ بھی بہت مائلڈ یا کنفیوز اسٹیٹ میں ہوتے ہیں کہ وہ اس کو مانتے نہیں ہیں جس طرح سے میں ان کو کنوے کرنا چاہ رہی ہوتی ہوں کہ یہ اس طرح کر لیں. لیکن مجھے جو پیار یہاں سے ملے, جیسا ہماری سوسائٹی میں بات کہنا چاہوں گی کہ آئی تھنک مس فٹس کے لیے, یا بیکاز آئی تھنک ایوری بڈی لوز اے پرفیکٹ ہیومن ہماری سوسائٹی میں, ٹاپرس کو پیپل لائک موسٹ بیوٹیفل پیپل ان کو پسند کرتے ہیں, اینڈ دا ورلڈ آئی تھنک از دا بیسٹ پلیس فار دا پیپل ہو آر ایٹ دا ٹاپ آف دا گیم. لیکن جو لوگ پرابلی اس چیز میں فٹ نہیں آتے, اس مولڈ میں ایک سرٹن مولڈ میں فٹ نہیں آتے, دے گیٹ ریجیکٹیڈ سم ہاؤ ون وے اور دی ادر.
لیکن مجھے لگتا ہے کہ اس سسٹم میں ڈاکٹر صاحب نے اتنا پیار اور کریکٹر دیکھے بغیر اور انہوں نے جتنا پیار دیا ہے یہ دیکھے کے بغیر کہ آپ کتنے یوزفل ہو یا یوزفل نہیں ہو، یا آپ اس آرمی میں اگر آپ کا کوئی رول ہے بھی یا نہیں ہو سکتا یا ہے یا نہیں ہے. سو آئی تھنک دا کائنڈ آف لو دیٹ ہی گیوز از immense and I hope کہ ایوری بڈی کہ یہ میسج جو ہے ہر جگہ پہنچے اینڈ ایوری بڈی کین بینیفٹ فرام اٹ. اصل میں مجھے یہ لگتا ہے کہ کئی دفعہ ہم خود بھی اپنے آپ کو نا مس فٹ سمجھ رہے ہوتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ڈفرینٹ بنایا ہے. دیکھیں آپ اگر دیکھو گے نا یہاں پہ جتنے بھی لوگ ہیں نا، اگر ہم بچپن سے ایکسپیرینسز اپنے بتانا شروع کریں نا تو میرے خیال سے بہت سارے ایکسپیرینسز ہمارے آپس میں ملتے جلتے ہیں. ٹھیک ہے، بہت سالوں تک تو یہی لگتا رہتا ہے کہ یار ہم واقعی مس فٹ ہیں، یا ہمیں کوئی ایکسیپٹ نہیں کرتا، یا ہمیں کوئی سمجھ ہی نہیں پاتا. کئی دفعہ تو ایسے بھی لگتا ہے کہ یار جو میں نے بات کی ہے وہ دوسرے نے اس سے ٹوٹلی اپوزٹ اس بات کو لیا ہے. آپ کی انٹینشن صحیح تھی، آپ پیور تھے، آپ پازیٹیو تھے، آپ آنیسٹ تھے، آپ سب کچھ تھے، لیکن آپ کی چترول پھر بھی ہو رہی ہے. ٹھیک ہے نا، کیونکہ ایک پرسیپشن ہے. ٹھیک ہے، پرسیپشن فزیکل ہے یا آپ کی سوچ کی ہے یا کوئی بھی ہے. ٹھیک ہے نا، لیکن میرا اپنا ایک ماننا ہے اس میں کئی دفعہ شیکی ہو جاتی ہوں. جب میں شیکی ہوتی ہوں تب میں نگیٹو ہو جاتی ہوں، لیکن زیادہ تر میں نہیں ہوتی. وہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کو خود پتہ ہونا چاہیے اپنے بارے میں. کلیئرٹی بڑی ضروری ہے، چاہے وہ دعا کی ہو، چاہے وہ اپنی ذات سے ریلیٹڈ ہو، جتنے ذات یا اپنے اصولوں سے ریلیٹڈ ہو. ٹھیک ہے، اپنی بات سے ریلیٹڈ ہو. کئی دفعہ ہم کئی باتوں میں بہت ایک ابرپٹ ڈیسیژن لے لیتے ہیں، یا ہم کہتے ہیں کہ نہیں یار یہ ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے نا، ہو سکتا ہے دوسرا کہے کہ یار یہ ایسے ہے ہی نہیں، لیکن آپ کو کلیئرٹی ہے. ٹھیک ہے، تو جب تک ہم کلیئر ہوں گے نا کہ ہم پیارے ہیں، ہم صحیح ہیں. ٹھیک ہے نا، یہ جو میری سوچ ہے یہ مجھے پتہ ہے کہ یہ کنیکٹڈ میں اللہ میاں کے ساتھ ہوں. ٹھیک ہے، تو میں نے جو بتا دی ہے بس یہی ہے. ٹھیک ہے، تو پھر دوسرا اس بات کے ساتھ کیا سلوک کرتا ہے، دوسرا آپ کے ساتھ کیا سلوک کرتا ہے، یہ چیزیں میٹر ہی نہیں کرتی. ٹھیک ہے، اور کئی دفعہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو بھی امپورٹنس نہیں دے رہے ہوتے. ٹھیک ہے نا، تو یہ عاجزی تھوڑی ہے. ٹھیک ہے نا، آپ امپورٹنٹ ہیں تو اس کائنات میں ہیں. ٹھیک ہے نا، اور یہ کائنات آپ کے بغیر ادھوری ہے. ٹھیک ہے، لیکن یہ صرف الفاظ نہیں ہیں، واقعی ایسے ہے. ٹھیک ہے نا، آپ اتنی ہی امپورٹنٹ ہیں. ٹھیک ہے، اور اپنے آپ کو کبھی ریجیکٹ نہیں کرنا، میرا یہ ماننا ہے. کیونکہ ہم جب اپنے آپ کو ریجیکٹ کرنا شروع ہو جاتے ہیں نا تو پھر میں نے دوسرے ساتھ والے سے کیا ہی ایکسیپٹ کرنا ہے کہ وہ مجھے ایکسیپٹ کرے گا. ٹھیک ہے نا، میں تو اپنے آپ کو ہی قبول نہیں کر رہی. تو وہ جو 3 بار قبول ہے وہ اپنے آپ کو بھی تو کرنا ہوتا ہے نا. اپنے آپ کو قبول امپورٹنٹ ہے. ٹھیک ہے نا، تو اپنے آپ سے وہی جو سر بات کرتے ہیں کہ اپنے آپ سے پیار کرنا ہے، اپنے آپ کو اون کرنا ہے. ٹھیک ہے نا، آپ امپورٹنٹ ہیں. اچھا، صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ شفیعنا صلی